بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے اور اسما زہرا زیدی آپ کی ہوسٹ۔ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں جناب فاطمہ زہرا اسلام کی مثالی خاتون، مؤلف ہیں آیت اللہ ابراہیم امینی۔ اس کے حصہ پنجم تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ جس میں ہم ان مشکلات کو اور ان واقعات کو پڑھ رہے ہیں کہ جو کہ بی بی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیش آئے ہیں، اور اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں مرحلہ فدق تک۔ اس کی صفحہ نمبر 178 تک کا ہم ریڈ کر چکے ہیں۔ آگے کی ہیڈنگ ہے فدق کے ہی معاملے میں ہے یہ کہ جناب زہرا کا رد عمل۔ جب جناب فاطمہ کو اطلاع ملی کہ آپ کے کارکنوں کو فدق سے نکال دیا گیا ہے تو آپ بہت غمگین ہوئیں اور اپنے آپ کو ایک نئی مشکل اور مصیبت میں دیکھا، کیونکہ حکومت کا نقشہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ پر مخفی نہ تھا اور ان کے اصلی اقدام کی غرض و غایت سے بھی بے خبر نہ تھے۔ اس موقع پر جناب فاطمہ کو ان دو راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنا تھا۔ پہلا راستہ یہ تھا کہ جناب ابو بکر کے سامنے ساکت ہو جائیں اور اپنے مشروع اور جائز حق سے چشم پوشی کر لیں اور کہیں کہ ہمیں تو دنیا کے مال و متاع سے کوئی محبت اور علاقہ نہیں، چھوڑو فدق بھی فدق بھی جناب ابو بکر لے جائیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ جناب خلیفہ کو خوش کرنے کی غرض سے پیغام دلواتی کہ تم میرے ولی امر ہو، میں ناچیز فدق کو آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ اپنی پوری قدرت سے حق کا دفاع کریں۔ پہلا راستہ اختیار کرنا حضرت زہرا کے لیے ممکن نہ تھا، کیونکہ وہ حکومت کے پوشیدہ منصوبے سے بے خبر نہ تھیں۔ جانتی تھی کہ وہ اقتصادی دباؤ اور آمدنی کے ذریعے قطع کر دینے سے اسلام کے حقیقی خلیفہ حضرت علی کے اثر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہمیشہ کے لیے حضرت علی کا ہاتھ حکومت سے کوتاہ ہو جائے اور وہ کسی قسم کا خلافت کے خلاف اقدام کرنے سے مایوس ہو جائیں۔ اور وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ فدق کو زور سے لے لینے سے علی کے گھر کا دروازہ بند کرنا چاہتے تھے۔ جناب فاطمہ نے سوچا کہ اب بہت اچھی فرصت اور مدرک ہاتھ آ گیا ہے، اس وسیلے سے جناب ابو بکر کی انتخابی خلافت سے مبارزہ کر کے اسے بدنام اور رسوا کیا جائے اور عمومی افکار کو بیدار کیا جائے، اور اس قسم کی فرصت ہمیشہ ہاتھ نہیں آیا کرتی۔ حضرت فاطمہ نے سوچا کہ اگر میں جناب ابو بکر کے دباؤ میں آ جاؤں اور اپنے مسلم حق سے دفاع نہ کروں تو جناب ابو بکر کی حکومت دوسروں پر غلط دباؤ ڈالنے کی عادی ہو جائے گی اور پھر لوگوں کے حقوق کی مراعات نہ ہو سکے گی۔ جناب فاطمہ نے فکر کی کہ اگر میں نے اپنے حق کا دفاع نہ کیا تو لوگ خیال کریں گے کہ میں اپنے حق سے صرف نظر کرنا اور ظلم و ستم کے زیر بار ہونا اچھا کام ہے۔ جناب فاطمہ نے سوچا اگر میں نے ابو بکر کو بدنام نہ کیا تو دوسرے خلفاء کے درمیان عوام فریبی رواج پا جائے گی۔ حضرت فاطمہ نے فکر کی کہ پیغمبر کی دختر ہو کر اپنے صحیح حق سے صرف نظر کر لوں تو مسلمان خیال کریں گے کہ عورت تمام اجتماعی حقوق سے محروم ہے اور اسے حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے حق کے احقاق کے لیے مبارزہ کرے۔ حضرت فاطمہ نے سوچا کہ میں جو وحی کے دامن اور ولایت کے گھر کی تربیت یافتہ ہوں اور میں اسلام کی خواتین کے لیے نمونہ ہوں اور مجھے ایک اسلام کی تربیت یافتہ سمجھا جاتا ہے، میرے اعمال اور رفتار کو ایک اسلام کی نمونہ عورت کی رفتار اور اعمال جانا جاتا ہے، اگر میں اس مقام میں سستی کروں اور اپنے حق کے لینے میں عاجزی کا اظہار کروں تو پھر اسلام میں عورت عضو معطل سمجھی جائے گی۔ جی ہاں، یہ اور اس قسم کے دیگر عمدہ افکار تھے جو جناب فاطمہ کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ پہلا راستہ اختیار کرتیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے ارادہ کر لیا تھا کہ توانائی اور قدرت کی حد تک اپنے حق سے دفاع کریں گی۔ البتہ یہ کام بہت زیادہ سہل اور آسان نہ تھا، کیونکہ ایک عورت کا مقابلہ جناب خلیفہ ابو بکر سے بہت زیادہ خطرناک تھا، اور وہ اس فاطمہ نامی عورت کا جو پہلے سے پہلو شکستہ، بازو سیاہ شدہ اور جنین ساقط شدہ تھیں، ان میں سے ہر ایک حادثہ اور واقعہ عورت کے لیے کافی تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے زبردست انسانوں سے مرعوب ہو جائے۔ لیکن فاطمہ علیہ السلام نے فداکاری اور شجاعت اور بردباری اور استقامت کی عادت اپنے والد رسول خدا اور ماں خدیجہ کبریٰ سے وراثت میں پائی تھی، اور انہوں نے مبارزات اسلامی کے مرکز میں تربیت پائی تھی۔ انہوں نے ان فداکاروں اور قربانی دینے والوں کے گھر میں زندگی گزاری تھی کہ جہاں کئی دفعہ وہ شوہر کے خون آلود کپڑے دھو چکی تھیں اور ان کے زخمی بدن کی مرہم پٹی کر چکی تھیں۔
وہ ان جزئی حوادث سے خوف نہیں کھاتی تھیں اور جناب ابو بکر کی حکومت سے مرعوب نہیں ہوتی تھیں۔ جناب زہرا نے اپنے اس مبارزے کو کئی ایک مراحل میں انجام دیا۔ ہیڈنگ ہے بحث اور استدلال۔ جناب فاطمہ جناب ابو بکر کے پاس گئیں اور فرمایا کہ تم نے کیوں میرے کارکنوں کو میری ملکیت سے نکال دیا ہے؟ میرے باپ نے اپنی زندگی میں فدق مجھے ہبا کر دیا تھا۔ جناب ابو بکر نے جواب دیا، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹ نہیں بولتی، لیکن پھر بھی اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے گواہ لے آؤ۔ جناب زہرا جناب ام ایمن اور حضرت علی کو گواہ کے طور پر لے گئیں۔ جناب ام ایمن نے جناب ابو بکر سے کہا، تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول خدا نے میرے بارے میں فرمایا ہے کہ ام ایمن بہشتی ہیں؟ جناب ابو بکر نے جواب دیا، ہاں یہ میں جانتا ہوں۔ اس وقت جناب ام ایمن نے فرمایا، میں گواہی دیتی ہوں کہ جب یہ آیت وآت ذی القربى حقہ نازل ہوئی تو رسول خدا نے فدق فاطمہ کو دے دیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے بھی اس قسم کی گواہی دی۔ جناب ابو بکر مجبور ہو گئے کہ فدق جناب فاطمہ کو لوٹا دیں، لہٰذا ایک تحریر اس کے متعلق لکھی اور وہ حضرت زہرا کو دے دی۔ اچانک اسی وقت جناب عمر آ گئے اور مطلب دریافت کیا۔ جناب ابو بکر نے جواب دیا کہ چونکہ جناب فاطمہ فدق کا دعویٰ کر رہی تھیں اور اس پر گواہ بھی پیش کر دیے ہیں، لہٰذا میں نے فدق انہیں واپس کر دیا ہے۔ جناب عمر نے وہ تحریر زہرا علیہ السلام کے ہاتھ سے لی اور اس پر لعاب دہن ڈالا اور پھر اسے پھاڑ ڈالا۔ جناب ابو بکر نے بھی جناب عمر کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ آپ علی کے علاوہ کوئی اور آدمی گواہ لے آئیں یا ام ایمن کے علاوہ کوئی دوسری بھی عورت گواہی دے۔ جناب فاطمہ روتی ہوئی جناب ابو بکر کے گھر سے باہر چلی گئیں۔ ایک روایت کی بنا پر جناب عمر اور عبد الرحمن نے گواہی دی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدق کی آمدنی کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیتے تھے۔ اس بات کا ریفرنس ہے احتجاج طبرسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121 اور کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104 اور شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 274۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام جناب ابو بکر کے پاس گئے اور فرمایا کہ کیوں فدق کو جو جناب رسول خدا نے جناب فاطمہ کو دیا تھا ان سے لے لیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، انہیں اپنے دعوے پر گواہ لے آنے چاہیے، اور چونکہ ان کے گواہ ناقص تھے جو قبول نہیں کیے گئے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے ابو بکر، کیا تم ہمارے بارے میں اس کے خلاف حکم کرتے ہو جو تمام مسلمانوں کے لیے ہوا کرتا ہے؟ جناب ابو بکر نے کہا کہ نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اب میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ اگر کچھ مال کسی کے ہاتھ میں ہو اور میں دعویٰ کروں کہ وہ میرا مال ہے اور فیصلہ کرانے کے لیے جناب کے پاس آئیں تو آپ کس سے گواہ کا مطالبہ کریں گے؟ جناب ابو بکر نے کہا کہ آپ سے گواہ طلب کروں گا کیونکہ مال کسی دوسرے کے تصرف میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تم نے کیوں جناب فاطمہ سے گواہ لانے کا مطالبہ کیا ہے؟ درحال یہ کہ فدق آپ کی ملکیت اور تصرف میں موجود ہے۔ جناب ابو بکر نے سکوت کے سوا کوئی چارہ نہ دکھا، لیکن جناب عمر نے کہا، یا علی ایسی باتیں چھوڑ دو۔ اس کا ریفرنس ہے احتجاج طبرسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121 اور کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104۔ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو اس فیصلے میں حق حضرت زہرا کے ساتھ ہے، کیونکہ فدق آپ کے قبضے میں تھا۔ اسی لیے تو حضرت علی نے اپنے ایک خط میں لکھا ہے، جی ہاں، دنیا کے اموال سے فدق ہمارے اختیار میں تھا، لیکن ایک جماعت نے اس پر بھی بخل کیا اور ایک دوسرا گروہ اس پر راضی تھا۔ اس بات کا ریفرنس ہے نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 45۔ قضاوت کے قواعد اور قانون کے لحاظ سے حضرت زہرا سے گواہوں کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ دوسری طرف جو ابو بکر تھے انہیں گواہ لانے چاہیے تھے، لیکن جناب ابو بکر نے فیصلے کے اس مسلم قانون کی مخالفت کی۔ حضرت زہرا اس مبارزے میں کامیاب ہو گئیں اور اپنی حقانیت کو مضبوط دلیل اور برہان اور منطق سے ثابت کر دیا، اور حضرت ابو بکر مجبور ہو گئے کہ وہ فدق کے واپس کر دینے کا دستور بھی لکھ دیں۔ یہ اور بات ہے کہ جناب عمر آ پہنچے اور طاقت کی منطق کو میدان میں لائے اور لکھی ہوئی تحریر کو پھاڑ دیا اور گواہوں کے ناقص ہونے کا اس میں بہانہ بنایا۔ اگلی ہیڈنگ ہے پھر بھی استدلال۔
ایک دن جناب فاطمہ علیہ السلام جناب ابو بکر کے پاس گئیں اور باپ کی وراثت کے متعلق بحث اور احتجاج کیا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، میرے باپ کا ارث مجھے کیوں نہیں دیتے ہو؟ جناب ابو بکر نے جواب دیا کہ پیغمبر ارث نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا، مگر خداوند عالم قرآن میں نہیں فرماتا وَوَرَثَ سلیمان داؤد؟ یہ ریفرنس ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 16 کا، یعنی کیا جناب سلیمان داؤد کے وارث نہیں بنے؟ جناب ابو بکر غضبناک ہوئے اور کہا، تم سے کہا کہ پیغمبر میراث نہیں چھوڑتے۔ جناب فاطمہ نے پھر فرمایا، کیا زکریا نبی نے خدا سے عرض نہیں کیا تھا فَهَبَ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثَ مِنْ آلِ یعقوب؟ سورہ مریم آیت نمبر 6۔ جناب ابو بکر نے پھر وہی جواب دیا کہ پیغمبر عرض نہیں چھوڑتے۔ جناب فاطمہ علیہ السلام نے پھر فرمایا، کیا خدا قرآن میں نہیں فرماتا یوصیکم اللہ فی اولادکم لذکر حظ الانثیین؟ یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 11 کو بیان کیا۔ کیا میں رسول اللہ کی اولاد نہیں ہوں؟ چونکہ جناب ابو بکر حضرت زہرا کے محکم دلائل کا سامنا کر رہے تھے اور اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ اسی سابقہ کلام کی تکرار کریں اور کہیں کہ کیا میں نے نہیں کہا کہ پیغمبر ارث نہیں چھوڑتے؟ جناب ابو بکر نے اپنی روش اور غیر شرعی عمل کے لیے ایک حدیث نقل کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم پیغمبر ارث نہیں چھوڑتے۔ جناب عائشہ اور حفصہ نے بھی جناب ابو بکر کی اس حدیث کی تائید کر دی۔ ریفرنس اس بات کا موجود ہے کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مباحثے میں بھی حضرت زہرا غالب آئیں اور دلائل اور برہان سے ثابت کر دیا کہ وہ حدیث جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو وہ صریح قرآنی نصوص کے خلاف ہے۔ جو حدیث بھی قرآن کی صریح نص کے خلاف ہو وہ معتبر نہیں ہوا کرتی۔ جناب ابو بکر مغلوب ہوئے اور آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی علاج نہ تھا کہ جناب فاطمہ کے جواب میں اسی سابقہ جواب کی تکرار کریں۔ یہاں پر قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ یہی جناب عائشہ جنہوں نے اس جگہ اپنے باپ کی بیان کردہ وضعی حدیث کی تائید کی ہے، جناب عثمان کی خلافت کے زمانے میں ان کے پاس گئیں اور پیغمبر کی وراثت کا ادعا کیا۔ جناب عثمان نے جواب دیا کہ کیا تم نے گواہی نہیں دی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہم پیغمبر ارث نہیں چھوڑتے، اور اسی سے تم نے جناب فاطمہ کو وراثت سے محروم کر دیا تھا؟ اب کیسے آپ خود رسول خدا کی وراثت کا مطالبہ کر رہی ہیں؟ اس بات کا ریفرنس موجود ہے کتاب کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 105۔ اگلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں، خلیفہ سے وضاحت کا مطالبہ۔ جناب زہرا پہلے مرحلے میں کامیاب ہوئی اور اپنی منطق اور برہان سے اپنے مد مقابل کو محکوم کر دیا، قرآن مجید کی آیات سے اپنی حقانیت کو ثابت کیا اور اپنے مد مقابل کو اپنے استدلال سے ناتواں بنا دیا۔ آپ نے دیکھا کہ مد مقابل اپنی روش کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کے عمل کو بجا لانے کے لیے حتیٰ کہ حدیث بنا کر پیش کرنے کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور دلیل و برہان کے مقابلے میں قوت اور طاقت کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ آپ نے تعجب کیا اور کہا، عجیب، انہوں نے میرے شوہر کی خلافت پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ آیات قرآن کے مقابل کیوں سر تسلیم خم نہیں کرتے؟ یہ آیات قرآن کے مقابل کیوں سر تسلیم خم نہیں کرتے؟ کیوں اسلام کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں؟ کیوں جناب ابو بکر تو مجھے تحریر لکھ کر دیتے ہیں لیکن جناب عمر اسے پھاڑ ڈالتے ہیں؟ اے میرے خدا، یہ کس قسم کی حکومت ہے اور یہ کیسی قضاوت ہے؟ تعجب در تعجب، جناب ابو بکر رسول خدا کی جگہ بیٹھتے ہیں لیکن حدیث از خود بناتے ہیں تاکہ میرے حق کو پائمال کر دیں۔ ایسے افراد دین اور قرآن کے حامی ہو سکتے ہیں؟ مجھے فدق اور غیر فدق سے دلچسپی نہیں، لیکن اس قسم کے اعمال کو بھی تحمل نہیں کر سکتی۔ بالکل چپ نہ رہوں گی اور مجھے چاہیے کہ تمام لوگوں کے سامنے خلیفہ سے وضاحت طلب کروں اور اپنی حقانیت کو ثابت کروں اور لوگوں کو بتلا دو کہ جس خلیفہ کا تم نے انتخاب کیا ہے اس میں صلاحیت نہیں کہ قرآن اور اسلام کے دستور پر عمل کرے، اپنی مرضی سے جو کام چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔ جی ہاں، مسجد جاؤں گی اور لوگوں کے سامنے تقریر کروں گی۔ یہ خبر بجلی کی طرح مدینہ میں پھیل گئی اور ایک بم کی طرح پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔
فاطمہ جو کہ پیغمبر کی نشانی ہے چاہتی ہیں کہ تقریر کریں، لیکن کس موضوع پر تقریر ہوگی اور خلیفہ اس پر کیا رد عمل ظاہر کرے گا؟ چلیں آپ کی تاریخی تقریر کو سنیں۔ مہاجر اور انصار کی جمعیت کا مسجد میں ہجوم ہو گیا۔ بنی ہاشم کی عورتیں جناب زہرا کے گھر گئیں اور اسلام کی بزرگ خاتون کو گھر سے باہر لائیں۔ بنی ہاشم کی عورتیں آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے تھیں، بہت عظمت اور جلال کے ساتھ آپ چلیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح قدم اٹھا رہی تھیں۔ جب مسجد میں داخل ہوئی تو پردہ آپ کے سامنے لٹکا دیا گیا۔ باپ کی جدائی اور ناگوار حوادث نے جناب فاطمہ زہرا کو منقلب کر دیا تھا کہ آپ کے جگر سے آہو نالہ بلند ہوا اور اس جلا دینے والی آواز نے مجمع پر بھی اثر کیا اور لوگ بلند آواز سے رونے لگے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ساکت رہیں تاکہ لوگ آرام میں آ جائیں۔ اس کے بعد آپ نے گفتگو شروع کی۔ اس کے بعد پھر ایک دفعہ لوگوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ آپ پھر خاموش ہو گئیں، یہاں تک کہ لوگ اچھی طرح ساکت ہو گئے۔ اس وقت آپ نے کلام کا آغاز کیا اور پھر فرمایا، یہاں سے ہیڈنگ ہے جناب فاطمہ کی دہلا دینے والی اور جلا دینے والی تقریر۔ یہ ایک کافی لمبی تقریر ہے، کچھ تقریر کا حصہ اس سیشن میں ہوگا اور باقی انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے سیشن میں پیش کروں گی۔ میں شروع کرتی ہوں تقریر۔ میں خدا کی اس نعمتوں پر ستائش اور حمد بجا لاتی ہوں اور اس کی توفیقات پر شکر ادا کرتی ہوں۔ اس کی بے شمار نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا بجا لاتی ہوں، وہ نعمتیں جن کی کوئی انتہا نہیں اور نہیں ہو سکتا کہ ان کی تلافی اور تدارک کیا جا سکے۔ ان کی انتہا کا تصور کرنا ممکن نہیں۔ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو جانیں اور ان کا شکریہ ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اور زیادہ کرے۔ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو جانیں اور ان کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مقامی نعمتوں کو اور زیادہ کرے۔ خدا نے ہم سے حمد و ثنا کو طلب کیا ہے تاکہ وہ اپنی نعمتوں کو ہمارے لیے زیادہ کرے۔ میں خدا کی توحید اور یگانگی کی گواہی دیتی ہوں کہ توحید کا وہ کلمہ کے اخلاص کو اس کی روح اور حقیقت قرار دیا گیا ہے، اور دل میں اس کی گواہی دے تاکہ اس سے نظر و فکر روشن ہو۔ وہ خدا کہ جس کو آنکھ کے ذریعے دیکھا نہیں جا سکتا اور زبان کے ذریعے اس کی وصف اور توصیف نہیں کی جا سکتی، وہ کس طرح کا ہے یہ وہم میں نہیں آ سکتا۔ عالم کو عدم سے پیدا کیا ہے اور اس کے پیدا کرنے میں وہ محتاج نہ تھا، اپنی مشیت کے مطابق خلق کیا ہے۔ جہان کے پیدا کرنے میں اسے اپنے کسی فائدے کے حاصل کرنے کا قصد نہ تھا۔ جہان کو پیدا کیا تاکہ اپنی حکمت اور علم کو ثابت کرے اور اپنی اطاعت کی یاد دہانی کرے اور اپنی قدرت کا اظہار کرے اور بندوں کو عبادت کے لیے برانگیختہ کرے اور اپنی دعوت کو وسعت دے، اپنی اطاعت کے لیے جزا مقرر کی اور نافرمانی کے لیے سزا معین فرمائی تاکہ اپنے بندوں کو عذاب سے نجات دے اور بہشت کی طرف لے جائے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ پیغمبری کے لیے بھیجنے سے پہلے اللہ نے ان کو چنا اور قبل اس کے کہ اسے پیدا کرے ان کا نام محمد رکھا، اور بعثت سے پہلے ان کا انتخاب اس وقت کیا جب کہ مخلوقات عالم غیب میں پنہاں اور چھپی ہوئی تھیں اور عدم کی سرحد سے ملی ہوئی تھیں، چونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے کے مستقبل سے باخبر ہے اور حوادث دہر سے مطلع ہے اور ان کے مقدرات کے موارد اور مواقع سے آگاہ ہے۔ خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ اپنے امر کو آخر تک پہنچائے اور اپنے حکم کو جاری کر دے اور اپنے مقصد کو عملی قرار دے۔ لوگ دین میں متفرق تھے اور کفر و جہالت کی آگ میں جل رہے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے اور خداوند عالم کے دستورات کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ پس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک سے تاریکیاں چھٹ گئیں اور جہالت اور نادانی دلوں سے دور ہو گئی، سرگردانی اور تحیر کے پردے آنکھوں سے ہٹا دیے گئے۔ میرے باپ لوگوں کی ہدایت کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کو گمراہی سے نجات دلائی اور نابینا کو بینا کیا اور دین اسلام کی طرف رہنمائی فرمائی اور سیدھے راستے کی طرف دعوت دی۔ اس وقت خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کی مہربانی اور اس کے اختیار
اور اس کی رغبت سے اس کی روح قبض فرمائی۔ اب میرے باپ اس دنیا کی سختیوں سے آرام میں ہیں اور آخرت کے عالم میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اور پروردگار کی رضایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ امین اور وحی کے لیے چنے ہوئے پیغمبر پر درود ہو۔ آپ نے اس کے بعد مجمع کو مخاطب کیا اور فرمایا، لوگوں، تم اللہ کے امر و نہی کے نمائندے اور نبوت کے دین اور علوم کے حامل، تمہیں اپنے اوپر امین ہونا چاہیے۔ تم ہو جن کو باقی اقوام تک دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ تم میں پیغمبر کا حقیقی جانشین موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے عہد و پیمان لیا ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو گے، اور وہ خدا کی کتاب ناطق اور قرآن صادق اور چمکنے والا نور ہے۔ اس کی چشم بصیرت روشن، اس کا باطن اور ظاہر واضح ہے۔ اس کے پیروکار اس کے مقام اور رتبے کے آرزومند ہیں۔ اس کی پیروی کرنا انسان کو بہشت رضوان کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اس کی باتوں کو سننا نجات کا سبب ہوتا ہے۔ اس کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے نورانی دلائل اور حجت کو دریافت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے وسیلے سے واجبات اور محرمات اور مستحبات اور مباح اور شریعت کے قوانین کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو شرک سے پاک ہونے کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ اللہ نے نماز واجب کی تاکہ تکبر سے روکا جائے، زکوٰۃ کو وسعت رزق اور تہذیب نفس کے لیے واجب قرار دیا، روزے کو بندے کے اخلاص کے ثبات کے لیے واجب کیا، حج کو واجب کرنے سے دین کی بنیاد کو استوار کیا، عدالت کو زندگی کے نظم اور دلوں کی نزدیکی کے لیے ضرور قرار دیا، اہل بیت کی اطاعت کو ملت اسلامی کے نظم کے لیے واجب قرار دیا، اور امامت کے ذریعے سے اختلاف اور افتراق کا سدباب کیا، امر بالمعروف کو عمومی مصلحت کے ماتحت واجب قرار دیا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کو ان کے غضب سے مانع قرار دیا، اجل کے مؤخر ہونے اور نفوس کی زیادتی کے لیے صلہ رحمی کا دستور دیا، قتل نفس کے روکنے کے لیے قصاص کو واجب قرار دیا، نذر کے پورا کرنے کو گناہوں کا آمرزش بنا دیا، گناہوں آمرزش کا سبب بنا دیا، پلیدی سے محفوظ رہنے کی غرض سے شراب خوری پر پابندی لگائی، بہتان اور زنا کی نسبت دینے کی لعنت سے روکا، چوری نہ کرنے کو پاکی اور عفت کا سبب بتایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کو اخلاص کے ماتحت ممنوع قرار دیا۔ لوگوں، تقوی اور پرہیزگاری کو اپناؤ اور اسلام کی حفاظت کرو اور اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی اطاعت کرو۔ صرف علماء اور دانش مند ہی خدا سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں، میرے باپ محمد تھے، اب میں تمہیں ابتدا سے آخر تک کے واقعات اور امور سے آگاہی کرتی ہوں۔ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ میں جھوٹ نہیں بولتی اور گناہ کا ارتکاب نہیں کرتی۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیغمبر جو تم میں سے تھا بھیجا ہے، اور تمہاری تکلیف سے اسے تکلیف ہوتی تھی، اور وہ تم سے محبت کرتے تھے، اور وہ مومنین کے حق میں مہربان اور دلسوز تھے۔ لوگوں، وہ پیغمبر میرے بابا تھے، نہ تمہاری عورت کے بابا، میرے شوہر کے چچا زاد بھائی تھے، نہ تمہارے مردوں کے بھائی۔ کتنی عمدہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے میری۔ جناب محمد نے اپنی رسالت کو انجام دیا اور مشرکوں کی راہ و روش پر حملہ آور ہوئے اور ان کی پشت پر سخت ضرب وارد کی، ان کا گلا پکڑا اور دانائی اور نصیحت سے خدا کی طرف دعوت دی، بتوں کو توڑا اور ان کے سروں کو سرنگوں کیا، کفار نے شکست کھائی اور شکست کھا کر بھاگے، تاریکیاں دور ہو گئیں اور حق واضح ہو گیا، دین کے رہبر کی زبان گویا ہوئی اور شیاطین خاموش ہو گئے، نفاق کے پیروکار ہلاک ہوئے، کفر اور اختلاف کے رشتے ٹوٹ گئے، گروہ اہل بیت کی وجہ سے شہادت کا کلمہ جاری کیا، جبکہ تم دوزخ کے کنارے کھڑے تھے اور وہ ظالموں کا تر اور لذیذ لقمہ بن چکے تھے اور آگ کی تلاش کرنے والوں کے لیے مناسب شعلہ تھے۔ تم قبائل کے پاؤں کے نیچے ذلیل تھے، گندا پانی پیتے تھے اور حیوانات کے چمڑوں اور درختوں کے پتوں سے غذا کھاتے تھے، دوسروں کے ہمیشہ ذلیل و خوار تھے اور ارد گرد کے قبائل سے خوف اور ہراس میں زندگی بسر کرتے تھے۔
ان تمام بدبختیوں کے بعد خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی برکت سے تمہیں نجات دی۔ حالانکہ میرے باپ کو عربوں میں سے بہادر اور عرب کے بھیڑیوں اور اہل کتاب کے سرکشوں سے واسطہ تھا، لیکن جتنا وہ جنگ کی آگ کو بھڑکاتے تھے خدا اسے خاموش کر دیتا تھا۔ جب کوئی شیاطین میں سے سر اٹھاتا یا مشرکوں میں سے کوئی بھی کھولتا تو محمد اپنے بھائی علی کو ان کے گلے میں اتار دیتے اور حضرت علی ان کے سر اور مغز کو اپنی طاقت سے پائمال کر دیتے، اور جب تک ان کی روشن کی ہوئی آگ کو اپنی تلوار سے خاموش نہ کر دیتے جنگ کے میدان سے واپس نہ لوٹتے۔ اللہ کی رضا کے لیے ان تمام سختیوں کا تحمل کرتے تھے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے نزدیک تھے۔ علی علیہ السلام خدا دوست تھے، ہمیشہ جہاد کے لیے آمادہ تھے۔ وہ تبلیغ اور جہاد کرتے تھے اور تم اس حالت میں آرام اور خوشی میں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے اور کسی خبر کے منتظر اور فرصت میں رہتے تھے۔ دشمن کے ساتھ لڑائی لڑنے سے اجتناب کرتے تھے اور جنگ کے وقت فرار کر جاتے تھے۔ جب خدا نے اپنے پیغمبر کو دوسرے پیغمبروں کی جگہ کی طرف منتقل کیا تو تمہارے اندرونی کینے اور دو روئی ظاہر ہو گئی، دین کا لباس کہنا ہو گیا اور گمراہ لوگ باتیں کرنے لگے۔ پست لوگوں نے سر اٹھایا اور باطل کا اونٹ آواز دینے لگا اور اپنی دم ہلانے لگا، اور شیطان نے اپنا سر کمین گاہ سے باہر نکالا اور تمہیں اس نے اپنی طرف دعوت دی اور تم نے بغیر سوچے اس کی دعوت قبول کر لی اور اس کا احترام کیا۔ تمہیں اس نے ابھارا اور تم حرکت میں آ گئے۔ اس نے تمہیں غضبناک ہونے کا حکم دیا اور تم غضبناک ہو گئے۔ لوگوں، وہ اونٹ جو تم میں سے نہیں تھا، تم نے اسے باعلامت بنا کر اس جگہ بٹھایا جو اس کی جگہ نہیں تھی، حالانکہ ابھی پیغمبر کی موت کو زیادہ وقت نہیں گزرا ہے۔ ابھی تک ہمارے دل کے زخم بھرے نہیں تھے اور نہ شگاف پر ہوئے تھے۔ ابھی پیغمبر کو دفن بھی نہیں کیا تھا کہ تم نے فتنے کے خوف کے بہانے سے خلافت پر قبضہ کر لیا۔ لیکن خبردار رہو کہ تم فتنے میں داخل ہو چکے ہو اور دوزخ نے کافروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ افسوس، تمہیں کیا ہو گیا ہے اور کہاں چلے جا رہے ہو؟ حالانکہ اللہ کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے اور اس کے احکام واضح اور اس کے اوامر و نواہی ظاہر ہیں۔ تم نے قرآن کی مخالفت کی اور اسے پس پشت ڈال دیا۔ کیا تمہارا ارادہ ہے کہ قرآن سے آراز اور روگردانی کر لو، یا قرآن کے علاوہ کسی اور ذریعے سے قضاوت اور فیصلے کرنا چاہتے ہو؟ لیکن تم کو علم ہونا چاہیے کہ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو اختیار کرے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اتنا صبر بھی نہ کر سکے کہ وہ فتنے کی آگ کو خاموش کرے اور اس کی قیادت آسان ہو جائے، بلکہ آگ کو تم نے روشن کیا اور شیطان کی دعوت کو قبول کر لیا اور دین کے چراغ اور سلطنت رسول خدا کے خاموش کرنے میں مشغول ہو گئے ہو۔ کام کو الٹا ظاہر کرتے ہو اور پیغمبر کے اہل بیت کے ساتھ مکر و فریب کرتے ہو۔ تمہارے کام اس چھری کے زخم اور نیزے کے زخم کی مانند ہیں جو پیٹ کے اندر واقع ہوئے ہوں۔ کیا تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ہم پیغمبر سے میراث نہیں لے سکتے؟ کیا تم جاہلیت کے قوانین کی طرف لوٹنا چاہتے ہو؟ حالانکہ اسلام کے قانون تمام قوانین سے بہتر ہیں۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ میں رسول خدا کی بیٹی ہوں؟ کیوں نہیں جانتے ہو؟ اور تمہارے سامنے آفتاب کی طرح یہ روشن ہے۔ مسلمانوں، کیا یہ درست ہے کہ میں اپنے باپ کی میراث سے محروم ہو جاؤں؟ اے ابو بکر، آیا خدا کی کتاب میں یہ تو لکھا ہے کہ تم اپنے باپ سے میراث لو اور میں اپنے باپ کی میراث سے محروم رہوں؟ کیا خدا قرآن میں نہیں کہتا کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے وَوَرَثَ سُلَيْمَانَ دَاؤُدَ؟ کیا قرآن میں یحییٰ علیہ السلام کا قول نقل نہیں ہوا کہ خدا سے انہوں نے عرض کی، پروردگار مجھے فرزند عنایت فرما تاکہ وہ میرا وارث قرار پائے اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو؟
کیا خدا قرآن میں نہیں فرماتا کہ بعض رشتہ دار بعض دوسروں کے وارث ہوتے ہیں؟ کیا خدا قرآن میں نہیں فرماتا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ لڑکے لڑکیوں سے 2 گنا ارث لیں؟ کیا خدا قرآن میں نہیں فرماتا کہ تم پر مقرر کر دیا کہ جب تمہارا کوئی موت کے نزدیک ہو تو وہ ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے، کیونکہ پرہیزگاروں کے لیے ایسا کرنا عدالت کا متقاضی ہے؟ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں باپ سے نسبت نہیں رکھتی؟ کیا ارث والی آیات تمہارے لیے مخصوص ہیں اور میرے والدین سے خارج ہیں؟ یا اس دلیل سے مجھے میراث سے محروم کرتے ہو جو 2 مذہب کے ایک دوسرے سے میراث نہیں لے سکتے؟ کیا میں اور میرا باپ ایک دین پر نہ تھے؟ آیا تم میرے باپ اور میرے چچا زاد علی سے قرآن کو بہتر سمجھتے ہو؟ اے ابو بکر، فدق اور خلافت تسلیم شدہ تمہیں مبارک ہو، لیکن قیامت کے دن تم سے ملاقات کروں گی جب حکم اور قضاوت کرنا خدا کے ہاتھ میں ہوگا، اور محمد بہترین پیشوا ہیں۔ اے قحافہ کے بیٹے، میرا تیرے ساتھ وعدہ قیامت کے دن کا ہے کہ جس دن بیہودہ لوگوں کا نقصان واضح ہو جائے گا اور پھر پشیمان ہونا فائدہ نہ دے گا۔ بہت جلد اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لو گے۔ یہاں پر ہم اس تقریر کو روکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جو اگلا پورشن ہے اس میں آپ انصار کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں اور انصار کو خطاب کر کے فرما رہی ہیں۔ انشاءاللہ اس تقریر کا باقی حصہ آپ کے ساتھ اگلے سیشن میں شیئر کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔